آج تک کسی عاشق رسول نے جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک کو تو آگ نہیں لگائی ہے. لوگوں کی موٹر بائکس کو، لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں فخر یہ کہ جی اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، امن کا دین ہے. غیر مسلم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے کہ ہم اس ریلیجن میں نہیں ہیں، ادروائز ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہوتا. یہاں تو ایک فرقہ دوسرے کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں نا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہاں تو قانون انصاف کرتا نہیں ہے اس لیے ہم قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، تو میرے بھائی اگر یہی بات مان لی جائے تو یہ تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا اس کا. کیونکہ جتنے اہل حدیث ہیں وہابی وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. تو پھر ٹھیک ہے، بریلویوں کو اجازت دے دیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں اور وہابیوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیں پاکستان سے. اسی طریقے سے جتنے بریلوی ہیں اور جو بندی ہیں اور شیعہ ہیں وہ وہابیوں کے نزدیک مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے گستاخ ہیں. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ہے اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اگر کسی سے انجانے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے آپ اسے سمجھائیں، ورنہ آپ تو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں نا، قل انما انا بشر مثلکم، اور اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں کہ نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں، یعنی ایز اے اسپیشی، مرتبے کے طور پر نہیں، تو آپ گستاخ رسول سمجھیں گے. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام وصال کے روزے رکھتے تھے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا. صحابہ نے رکھا تو ان کی تو حالت غیر ہو گئی. نبی الاسلام جلال میں آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکے؟ اب صحابہ کو پتا تھا قل انما انا بشر مثلکم، لیکن انہیں پتا تھا یہ اس حوالے سے آیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو رات کے وقت اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. میرا سٹیٹس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ. لیکن بہرحال آپ انسان ہیں اسپیشی کے طور پر. لیکن یہ ساری باتیں منوانے کے لیے آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، آپ پہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. اور یہ اس عفریت اور جن سے چھٹکارا مستقبل قریب میں تو مجھے نظر نہیں آتا. ہم نے ضرب عزب، رد الفساد اور یہ سارے کام کیے، اس کے باوجود کچھ عرصے میں اب دوبارہ سے یہ جن بوتل سے باہر آ گیا. ظاہر ہے کہ میرے بھائی جب آپ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے دھرنے دلوائیں گے تو وہ دھرنے تو دے دیں گے، وہ تو بیچارے اپنی کاز میں مخلص ہوں گے، آپ انہیں یوز کر رہے ہوں گے اور اپنا مقصد بھی ان سے پورا کر رہے ہوں گے. لیکن کل کو جب وہ واپس جائیں گے نا تو وہ آپ کے قابو سے بھی باہر نکل جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس سے اگلی جب حکومت آئی اس کے اوپر بھی وہ دھرنے نازل ہو گئے. کراچی میں آپ دیکھ لیں ایک لسانی بنیاد پہ بنی ہوئی جماعت کتنا بڑا افریت بن گئی تھی، پھر ہماری ریاستی اداروں کی قربانیوں کے بعد وہ کسی حد تک جن قابو آیا. پھر بعد میں پھر عوام سے یہ کہنا کہ جی ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اسٹیٹ کے ادارے، تو قربانیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے بڑوں کا یہ خبیث پودا جو لگاتے تھے نا آپ لوگ، وہ آپ ہی کو کاٹنا ہے، یہ ہم نے نہیں لگایا ہوا پودا. جی ہاں، ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار ہمارے ملک میں جو آئی ہے، جس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں، ہمارے ٹوائلٹس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہنے کے نعرے لکھے گئے، تو یہ آپ کے بڑوں نے کیا تھا. اس کے بعد وہ آپ کا ہی بڑا تھا جس نے امریکہ کی جنگ کو یہاں پہ جو ہے وہ نازل کر دیا، پرویز مشرف. ڈسیزن تو اس کا تھا نا. ہاں تکلیف ساری پاکستانی قوم کو کاٹنی پڑی، اور آج ہماری اکانومی کہاں پہ گری ہے، آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے. ادھر یہ واقعات رکنے کوئی نہیں. میں یہ آپ کو بتاؤں یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. پاکستان میں توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نبھا لیتے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو ریولٹ ہوئے نا، ان کو باقاعدہ انہی تنظیموں نے فون کر کے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ واپس فرقے میں نہیں آئیں گے پھر پتہ جنا سی الزام تھے پھر لا لینے تو پتہ ہے خود کے جھوٹے الزامات. اور اگر سچا بھی ہو تب بھی جوڈیشری کا کام ہے. یہ کسی ریاستی ادارے کا کام نہیں ہے کہ حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن کہتے ہوئے غائب کر دیا جائے. یہ کسی مذہبی تنظیم کا کام نہیں ہے کہ کسی کو توہین مذہب کا الزام لگا کے گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کا فتویٰ لگا کے تو اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دی جائے. ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فرقے والا دوسرے فرقے کو گستاخ سمجھتا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہوں گے یہ سب ایسے جذباتی باتیں کر رہے ہیں، ٹرو پکچر جو ہے وہ پاکستان کی ایسی نہیں ہے، آپ اچھی پکچر پیش کریں. کیسے پیش کریں ہمیں نہیں پتا، ہم تو بھگت رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے ایسا نہیں ہے تو سرکار میرا چیلنج ہے، آپ کسی وہابی کی مسجد، اہل حدیث کی مسجد میں لبیک یا رسول اللہ کا بینر لگا کے بتائیں، ٹائم قیامت تک کر کے دسو. اور کسی بریلوی کی مسجد میں یا اللہ مدد، صرف اور صرف یا اللہ مدد کا بینر لگا کے بتائیں، پھاڑ دیں گے. جو ایک دوسرے کے بینر ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس پہ نام انہی ہستیوں کے لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ خود مانتے ہیں، تو دوسروں کو کہاں پہ وہ موقع دیں گے کسی غیر مسلم کو؟ چھوڑ دیں. یہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں. اور بخاری مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کا حکمران ہے اور وہاں پہ وہ انصاف نہیں کرتا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. استغفر اللہ. یہاں پہ لوگوں کو بڑا شوق ہے وزیر اعظم بننے کا، ہاں جی، آرمی چیف بننے کا، چیف جسٹس بننے کا، لیکن پتہ نہیں کس کے ساتھ چیزیں کیا جڑی ہوئی ہیں. جو جتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا اس کی آخرت اتنی بڑی اسٹیک پہ لگ گئی. ہاں اگر انصاف کرے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. ان میں سے پہلا شخص عادل حکمران ہے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. ہمارے حکمرانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے. آج بھی ہماری خبروں میں پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے بارے میں بیان دے رہے ہوتے ہیں، ملک کی کسی کو کوئی فکر نہیں لگی ہوئی ہے، اپنا اپنا ایجنڈا سب نے سیٹ کیا ہوا ہے. اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ ایشو جو کل ہی پیش آیا، تمام مین ٹی وی چینلز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے خبر بھی لگی.
جیو پہ بھی یہ نشر ہوئی, ARY کے اوپر بھی, دنیا کے اوپر بھی, بلکہ جو GNN نیوز ہے انہوں نے تو مجھے لائیو لیا تھا کل شام کو 7 سے 7:30 پروگرام, اس میں نے اس پہ ورڈکٹ اپنی دے دی تھی. لیکن چونکہ اس پلیٹ فارم سے ہم اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, ننکانہ صاحب کے اندر ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر, وارٹن نام ہے اس کا, وہاں پر ایک شخص کو موب نے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن سے چھڑوا کر خود ہی جج بنتے ہوئے اس پہ مقدمہ چلا کے اسے مارا, اور نہ صرف مارا بلکہ اسے بالکل ننگا کر کے روڈ کے اوپر گھسیٹتے ہوئے لے گئے. لاش کو بھی آگ لگا دینی تھی اس وقت, خیر پولیس نے کسی طریقے سے قابو پا لیا. ظاہر ہے وہ پولیس نے قابو ہی پانا تھا, اب تو کام کچھ بچا ہی نہیں تھا. اینڈ پہ یہ لوگ اس طریقے سے پہنچتے ہیں, اور اس کے اوپر الزام تھا توہین مذہب کا. اس چیز سے قطع نظر کہ اس نے کوئی توہین کی ہے یا نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو رویے ہیں اس قسم کے, ان کا اب کیا لینا دینا اسلام کے ساتھ. پوری دنیا تو اسلام کو اس حوالے سے ملائن کرے گی, سیدھی سی بات ہے. آپ کو پتا ہے سری لنکن ایک تھا یہاں پہ ملازم سیالکوٹ کے اندر, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور بعد میں سزائے موت بھی ہوئی ان لوگوں کو جو اس میں انوالو تھے, کئی لوگوں کو قید بھی ہوئی, لیکن اس کا کوئی سبق نہیں سیکھا. کچھ عرصے بعد میاں چنو کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا, وہ ایک پاگل شخص تھا جو قرآن کے اوراق کو آگ لگا رہا تھا, اسے قتل کر دیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو پاگل تھا. اب مجھے بتائیں ایک پاگل شخص کے اوپر کون سی شریعت اپلائی ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ تعلیقاً روایت ہے, سنن ابن ماجہ میں پوری سند موجود ہے. سیدنا عمر نے اپنے دور کے اندر ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کی, تو حضرت علی نے کہا کہ اے امیر المومنین, اس شخص پہ آپ حد نہیں جاری کر سکتے, کیونکہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا. نمبر 1 جو مجنون ہے, نمبر 2 سویا ہوا شخص, اور نمبر 3 جو چھوٹا نابالغ بچہ ہے. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا, اور یہ پوری حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت علی نے ہی رسول اللہ سے بھی روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں تو یعنی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. جوڈیشری کا نظام اس لیے ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ کسی شخص نے اپنی ذاتی دشمنی نبھائی ہے اس بندے کو مارنے کے لیے, توہین مذہب کا سہارا لیا ہے, یا واقعتاً اس شخص نے کوئی ایسی توہین کی ہے. پھر ہر طرح کی توہین مذہب جو ہے وہ ایک طرح کا رزلٹ نہیں رکھتی کہ آپ نے اسے دنیا سے ہی ختم کر دینا ہے. کئی ایک جرائم ہے جن کے اوپر تعزیر ہے. اب یہ تو جوڈیشری کا, قاضی کا کام ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہاں تو قانون انصاف کرتا نہیں ہے اس لیے ہم قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, تو میرے بھائی اگر یہی بات مان لی جائے تو یہ تو بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا اس کا. کیونکہ جتنے اہل حدیث ہیں وہابی, وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, بریلویوں کو اجازت دے دیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں اور وہابیوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیں پاکستان سے. اسی طریقے سے جتنے بریلوی ہیں اور دیوبندی ہیں اور شیعہ ہیں, وہ وہابیوں کے نزدیک مشرک ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے گستاخ ہیں, ہم پر تو نبی الاسلام کی گستاخی کا الزام یہ لگا رہے ہیں, یہ تو اللہ کے گستاخ ہیں. وہ تو ان کو بھی ختم کر دیں گے, اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہونا. اور اکثر آپ دیکھیں گے جاہل قسم کے لوگ جنہوں نے کبھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی, کانوں میں ان کی بالیاں ہوتی ہیں, ہاتھوں میں انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے آپ کلمہ سنیں, نماز سنیں, انہیں نہیں, لیکن وہ سب سے آگے ڈنڈے اٹھا کے نا مارنے والوں میں اور گاڑیاں توڑنے والوں میں, بینک لوٹنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں, اور نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. اب مجھے بتائیں رسول اللہ اگر دنیا میں موجود ہوں تو یہ ان کو یہی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. آج تک کسی عاشق رسول نے جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک کو تو آگ نہیں لگائی ہے. لوگوں کی موٹر بائکس کو, لوگوں کی گاڑیوں کو, لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچانا, یہ کون سا دین ہے؟ اور پھر ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں فخری ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے, امن کا دین ہے.
غیر مسلم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں گے کہ ہم اس ریلیجن میں نہیں ہیں، ادروائز ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو رہا ہوتا. یہاں تو ایک فرقہ دوسرے کے ساتھ بھی کر دیتا ہے نا. اب یہ جو شخص تھا وارث نامی، اس کے بارے میں پولیس کے بھی مختلف بیانات آ رہے ہیں. بہرحال جو ہمیں ایک لب لباب پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ پہلے بھی کوئی توہین مذہب کا الزام تھا کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق کو یوز کیا ہے کوئی جادو وغیرہ کرنے کے لیے، اور پھر یہ کچھ عرصہ جیل میں بھی کاٹ کے آیا، اس کے بعد پھر چھوٹ گیا. لیکن اب یہ نہیں پتا کہ وہ چھوٹا کس لیے. اس لیے چھوٹ گیا کہ وہ الزام ثابت نہیں ہوا، یا اس نے اپنی ڈیو سزا بھگت لی تھی، یہ کوئی تفصیلات نہیں پتا. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے قرآن پاک کے صفحات کے اندر وہ چھری داخل کی ہوئی تھی، اور اپنی کوئی وائف تھی اس کی جسے طلاق دی ہوئی تھی اس نے، یا کوئی ناراضگی تھی اس سے صلح کی کوششیں کر رہا تھا، یا اس کے اوپر کوئی جادو کر رہا تھا، اور پھر وہ لوگوں نے دیکھ لیا. اب پتہ نہیں وہ گھر کے اندر کر رہا تھا یا گلی میں کر رہا تھا کہ لوگوں نے دیکھ لیا. اب کن لوگوں نے دیکھا وہ تو آپ کے سامنے ہیں، وہ نعرہ بازی اسی طریقے سے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی ہیٹ جو ہے وہ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں. اور کسی کی جرت نہیں کہ آگے بول جائے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ خود قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ کسی کو توہین مذہب کے اوپر سزا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں سزا ہو لیکن اسٹیبلش تو ہو، اور اس کے بعد جو اس کے گناہ یا جرم کی انٹینسٹی ہے اس کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو آپ مجھے بتائیں قرآن پاک کی اگر توہین بقول آپ کے ہو گئی ہے، اس کے اوپر یہ نعرہ لگانا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا. اب قرآن پاک کی اگر توہین ہو گئی ہے، اس کا معاملہ گستاخی رسول کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گے جی اس لیے کہ قرآن تو نبی الاسلام پہ نازل ہوا ہے. تو سرکار اگر یہی آپ نے کورالری بنانی ہے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی پوری امت جو ہے وہ بھی تو نبی الاسلام کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. اور جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ کعبہ تیری حرمت ہے، لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. لہٰذا آپ جو مسلمانوں کا بھی دل دکھاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، تو پھر اس کے اگینسٹ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کر دیا جائے. اس طرح کرالیز نہیں بنتی، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. جاہل اور جڈ لوگوں کا کام نہیں ہے، جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے کہ یہ بندہ گستاخ ہے یا نہیں ہے، اور یہ چیز بھی ڈٹرمن کرے کہ اس کا ذہنی توازن درست بھی ہے کہ نہیں. پاکستان جیسے ملک میں مسلمان تو چھوڑ دیں، کوئی غیر مسلم بھی تصور نہیں کرتا کہ کوئی اس قسم کی گستاخانہ ایکٹیویٹی اعلانیہ پرفارم کرے گا. چھپ کے بھی بہت مشکل ہے، آج کل کوئی بات چھپی نہیں رہتی. تو یہ ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھے کہ اس کا ذہنی توازن کیسا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کوئی پریشان تھا، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی، مس گائیڈ ہو گیا، اس کے اوپر توبہ پیش کریں. میرا خیال ہے سب کے سب لوگ توبہ پہ آمادہ ہو جائیں گے جب انہیں آگے جیل نظر آ رہی ہوگی. کون تیار ہوگا جیل میں جانے کے لیے؟ لیکن وہ دیکھ لیں، وہ پاکستان میں اب 295A 295B C اس کے ساتھ کہیں انہوں نے کوئی شک نہیں جوڑی ہوئی اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس سے وہ سزا ختم کر دی جائے گی. میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس قانون کو آپ تھوڑا اپڈیٹ کریں، اس میں توبہ کی شک ڈالیں. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آئے اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اگر کسی سے انجانے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے آپ اسے سمجھائیں، ورنہ آپ تو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں نا، قل انما انا بشر مثلکم، اور اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں کہ اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں، یعنی ایز اے اسپیشی، مرتبے کے طور پر نہیں. تو آپ کو گستاخ رسول سمجھیں گے، حالانکہ قرآن کی آیت ہے. آپ لاکھ چیخیں کہ ہم مرتبے کی بات نہیں کر رہے، ہم جنس کی بات کر رہے ہیں، اسپیشی کی بات کر رہے ہیں. اس لیے تو آئیڈیل ہے ہمارے لیے. سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بناتے. انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے. مرتبے کی بالکل بات نہیں ہو رہی. مرتبہ تو کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی پیغمبر رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک الگ سے چیز ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا تمہارا خشوع خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، نماز کی حالت میں میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں جب امامت کروا رہا ہوتا ہوں.
حالانکہ آپ کی یہاں پیچھے آنکھ نہیں تھی، ان 2 آنکھوں سے بھی ہم تو بس اس سے آگے 180 ڈگری تک بھی مشکل سے دیکھتے ہیں، نبی اسلام کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. بخاری مسلم میں آیا نماز کسوف پڑھاتے ہوئے سورج گرہن کی نماز، نبی علیہ السلام کچھ قدم چل کے آگے گئے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر واپس کیا. صحابہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو آج نماز میں وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب نماز شروع کی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی، اور اس میں بھی انگوروں کا ایک گوشہ میں نے دیکھا. میں نے ارادہ کیا میں تمہارے لیے توڑ لوں، اور اگر میں توڑ لیتا تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کی نعمتوں کو فنا نہیں ہے. آپ ایک دانہ توڑیں گے دوبارہ دانہ اگ آئے گا، کیونکہ جنت میں نہ صرف انسانوں کو موت نہیں بلکہ جنت کی کسی نعمت کو بھی موت نہیں ہے. جیسے ہی دانہ آپ کھائیں گے نیا دانہ اس کی جگہ اگ آئے گا، اسے موت نہیں آنی. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ ترک کر دیا. اب دیکھیں جنت 7 آسمانوں کے اوپر، آپ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ زمین پہ کھڑے ہوئے وہاں پہ پہنچ گیا، دیکھ بھی لیا. تو نبی علیہ السلام کے مرتبے کو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا اس حوالے سے، وہ تو آپ چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا، پورے لشکر میں ایک ہی پانی کا پیالہ تھا. ظاہر ہے کہ وہ ریگستانی سفر کے اندر آپ کو پتا پانی ایک ایشو تھا. تو آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا ہے. وہ تو پتھر پہ آسا مار کے چشمہ جاری ہوتا تھا نا، یہ گوشت میں سے پانی نکل رہا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے پانی پیا، جانوروں کو بلایا، مشکیزیں بھی بھر لیے، تب بھی وہ ایک پیالے کا پانی ختم نہیں ہوا. ابھی بھی اسی طریقے سے مسلسل پانی کے چشمے جاری تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ معجزے والا معاملہ، لہذا آپ کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ اسپیشی کے طور پر ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وصال کے روزے رکھتے تھے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا. صحابہ نے رکھا تو ان کی تو حالت غیر ہو گئی. نبی علیہ السلام جلال میں آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو سکے. اب صحابہ کو پتا تھا قل انما انا بشر مثلکم، لیکن انہیں پتا تھا یہ اس حوالے سے آیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو رات کے وقت اپنے رب کے ہاں ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. میرا سٹیٹس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ. لیکن بہرحال آپ انسان ہیں اسپیشی کے طور پر. لیکن یہ ساری باتیں منوانے کے لیے آپ کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے. آپ پہ گستاخی کا فتویٰ لگ جائے گا. اسی لیے دیکھیں کہ لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. یہ GNN نیوز نے تو بڑی جرت دکھائی ہے کہ انہوں نے یعنی وہ رابطہ کیا. میں نے ان کو پہلے بتایا کہ آپ اس کا وزن اٹھا لیں گے، کوئی اور عالم تو تیار نہیں ہوگا یہ بات کرنے کے لیے، میں تو تیار ہو جاؤں گا، لیکن آپ اس کا وزن بھی اٹھائیں، کوئی کٹنگ نہ ہو. تو شکر ہے کہ انہوں نے لائیو چلایا پروگرام، اس میں کوئی کٹنگ بھی نہیں کی. بعد میں جو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کیا وہ ہم نے اپنے آفیشیل پیج سے شیئر بھی اسے کروایا. وہ آپ کلیئر کٹ میں نے جو اس حوالے سے نیریٹو ہے پہلے دن سے ہم چیخ رہے ہیں. یہ تو FATF کی بابرکت تلوار تو بعد میں آئی ہے، تو تب انہیں نان اسٹیٹ ایکٹر کے حوالے سے شر کلیئر ہوا ہے. ادروائز میری آپ 2012-13 کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے. میں اس وقت بھی چیخ رہا تھا یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے، یہ جو تم لوگ پال رہے ہو نا تمہارے گاٹے بھی فٹ ہوں گے. ہمارے گاٹے تو فٹ ہوئے ہیں. جب اس وقت تھے تو بم دھماکوں کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچاتے تھے. اب جب سے تم نے بے روزگار کیا ہے نا انہیں، ان کے چندے روک کے، تو اب یہ ہماری جیبیں کاٹتے ہیں. یہ آپ کو جتنے جیب کترے نظر آ رہے ہیں نا ان میں میجارٹی یہی لوگ ہیں جو اب بے روزگار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یا کسی مسجد کا چندہ جا کے لوٹ لیں گے. میں تو جہادی تنظیموں کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے وقتی طور پہ اپنے نام پہ کوئی چیزیں کی بھی تھی نا، جیسے ہی یہ جہادی تنظیموں کے اوپر پابندی لگی وہ اپنے استعمال میں لے آئے ان چیزوں کو. کسی کے پاس پلاٹ تھا نا مسجد کا، وہ بیچ کے کھا گیا. ہاں جی، تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی تھی. اور اندازہ کریں آج تک چندہ بکس لے کے پھر رہے ہیں. ان سے پوچھیں یہ چندہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ خود کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بے روزگار ہوئے ہیں، ہماری تنخواہ نہیں دینی. بھائی تنخواہ تو آپ کو دی تھی ایک کام کی، ہم تو اس کام کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتے تھے. وہ الگ سے میرا اس پہ کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. بل وہ کام بھی چھوڑ دیے تو اب کس چیز کی تنخواہ یار؟ بغیر کام کی تنخواہ.
اندازہ کریں. تو یہ مصیبت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوئی ہے, اور یہ اس عفریت اور جن سے چھٹکارا مستقبل قریب میں تو مجھے نظر نہیں آتا. ہم نے ضرب عصب, رد الفساد اور یہ سارے کام کیے, اس کے باوجود کچھ عرصے میں اب دوبارہ سے یہ جن بوتل سے باہر آ گیا. ظاہر ہے کہ میرے بھائی, جب آپ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے دھرنے دلوائیں گے تو وہ دھرنے تو دے دیں گے, وہ تو بےچارے اپنی کاز میں مخلص ہوں گے, آپ انہیں یوز کر رہے ہوں گے اور اپنا مقصد بھی ان سے پورا کر رہے ہوں گے, لیکن کل کو جب وہ واپس جائیں گے نا تو وہ آپ کے قابو سے بھی باہر نکل جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس سے اگلی جب حکومت آئی اس کے اوپر بھی وہ دھرنے نازل ہو گئے. کیوں ہوئے؟ ظاہر ہے جب آپ کسی کو پالتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ اس وقت بھی آ جاتے ہیں جب آپ نہیں چاہتے کہ اب نہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. کراچی میں آپ دیکھ لیں, ایک لسانی بنیاد پہ بنی ہوئی جماعت کتنا بڑا عفریت بن گئی تھی, پھر ہماری ریاستی اداروں کی قربانیوں کے بعد وہ کسی حد تک جن قابو آیا. پھر بعد میں پھر عوام سے یہ کہنا کہ جی ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اسٹیٹ کے ادارے, تو قربانیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کے بڑوں کا یہ خبیث پودا جو لگاتے تھے نا آپ لوگ, وہ آپ ہی کو کاٹنا ہے, یہ ہم نے نہیں لگایا ہوا پودا. جی ہاں, ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار ہمارے ملک میں جو آئی ہے, جس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں, ہمارے ٹوائلٹس کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہنے کے نعرے لکھے گئے, تو یہ آپ کے بڑوں نے کیا تھا. اس کے بعد وہ آپ کا ہی بڑا تھا جس نے امریکہ کی جنگ کو یہاں پہ جو ہے وہ نازل کر دیا, پرویز مشرف. ڈسیزن تو اس کا تھا نا. ہاں, تکلیف ساری پاکستانی قوم کو کاٹنی پڑی, اور آج ہماری اکانومی کہاں پہ گری ہے. آج ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈرتا ہے ادھر. تو وہ سارے کے سارے پودے آپ کے بڑوں کے لگائے ہوئے ہیں. لہذا اب صرف ایک اناؤنسمنٹ کرنے سے کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, یا ایک پریس کانفرنس کر لینے سے, یا آئے دن اپنے جو من پسند قسم کے صحافی ہیں ان سے مختلف انٹرویوز دلوانے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے, نہیں, یہ گراس روٹ لیول کے اوپر چینج چاہیے. اچھا, باقی لوگ تو رونا روتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی سولوشن بتائیں, سارے رونے ہی روتے رہتے ہیں. جی ہم سولوشن بتا رہے ہیں. سولوشن یہ ہے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں, اور یہ کاؤنٹر نیریٹو 1800 علماء کا وہ پیغام پاکستان لکھنا کوئی کافی نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. وہ کوئی نہیں پڑھتا نہ اس کو کوئی مانتا ہے. یہ ان علماء کو آپ نے پبلکلی پروڈیوس کر کے سوشل میڈیا کے اوپر, مین میڈیا کے اوپر ان سے بیانات دلوانے ہیں ویڈیوز میں, جن کی یہ جائز اولادیں ہیں. وہ کبھی بھی آ کے بیان نہیں دیتے, کبھی کنڈیم نہیں کرتے. ان کے پاس ایک وہ شریف آدمی طارق جمیل رہ گیا, ایک وہ دوسرا شریف آدمی مفتی منیب الرحمان, تیسرا مفتی تقی عثمانی, اور ایک امین شہیدی. یہ کچھ 4-5 شرفاء انہوں نے ہر موقع پہ رکھے ہوئے ہیں, یہ آ کے بیان دیتے ہیں. سرکار ان کے بیانات کو کون مانتا ہے؟ وہ تو ان کو اپنا بڑا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بھائی جنہوں نے یہ تنظیمیں بنائی ہیں, جو ان کے سربراہ ہیں, ان کو لانچ کریں, وہ آ کے سامنے بیان دیں. جب تک وہ نہیں یہ کہیں گے تو یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرتے رہیں گے. یقین کریں کہ اوپر سے یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, اندر خانے یہ لوگ جا کے مبارک باتیں دیتے ہیں. یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ جو ہوا تھا نا, وہ جو سینکڑوں لوگ پکڑے ہوئے تھے نا, تو وہ تھانے کے اندر روزانہ انہوں نے محفل میلاد سجائی ہوتی تھی. وہاں کے وکیل مجھے بتا رہے تھے کہ وہ یار تھانے والے بھی پریشان ہیں کہ ہم کن لوگوں کو یار پکڑ کے لے آئے ہیں کہ ہم نہ گناہگار ہو رہے ہوں. پورا دن تلاوت اور نعتوں کی آواز آتی رہتی ہے. یہ حالت ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ داڑھی اور پگڑی کے پیچھے BMW اور پرائڈو چھپ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ کتنے سادہ سے ہیں, ماشاءاللہ ان کی وہ داڑھی دیکھیں, کپڑے بھی سادہ سے پہنے میں, وہ گاڑی نہیں نظر آتی اتنی مہنگی, وہ پیچھے چھپ جاتی ہے سادگی کے پیچھے. اور یہ لوگ اس طریقے سے ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے وہ ان کو مبارک باتیں دینے بھی جاتے ہیں. لوگ ان کے گھروں کو بھی جا کے گھر والوں کو بھی تسلیاں دیتے ہیں, جی خیر ہے. تو ظاہر ہے پھر اس قسم کے واقعات تو ہوتے رہیں گے.
لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو دنیا میں بھی ناکام ہے, تو وہ کہتا ہے چلو مرنے سے پہلے کسی کو جنت میں پہنچا کے میں تو اپنی جنت پکی کروں نا. زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیتا. یقین کریں ہماری لائف سٹوری میں ایک بھائی پنڈی سے آئے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس لے گئے جن کا میں بھی مرید تھا. تو میں نے بڑے احترام کے دائرے میں ان سے کہا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے, کیونکہ میں نے تو بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ پڑھا ہے وہ تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ ہے, جبکہ ہمارے علماء نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. اندازہ کریں اس کمیونٹی میں جہاں سیدنا علی, سیدنا حمزہ, سیدنا عمر جیسے اللہ کے شعر موجود ہیں, جی منافقین بت رکھ کے آتے تھے. کہانی دیکھو کتنی بڑی کڑی ہے انہوں نے. تو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ میں نے بڑے احترام سے دھیمی آواز میں بات کی. اور سرکار یہ تو ہمیں ویسے مشورے دیتے ہیں نا کہ جی آپ دھیمی آواز میں بات کریں, دھیمی یا اونچی آواز سے آپ بات کریں, جب آپ ان کی دم پہ پاؤں رکھیں گے تو ان کی چیخیں آسمانوں کو جاتی ہیں. یہ نیچرل ہے. تسی کر کے دیکھ لو, اسی تے کر کے دنیا چینج لے آ کے دس دیتی ہے. تسی ذرا دھیمی آواز نہ لے کے آؤ. مڑ مڑ کرنا دنیا چینج نہیں آئی. چینج آئی ہے ساڈی وجہ نہ. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. دیکھو نا یہ چینج اسی سے آئی ہے. لوگ سیریس لیتے ہیں یار کوئی گل کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے بڑے احترام سے بات کی تو 3-4 مرید کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اسی عورتیں کوئی نیکی دا کام نہیں کیتا پر تنو مار کے اسی جنت ٹوٹ جانا ہے. سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عورتوں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا لیکن تجھے مار کے. وہ کہتے ہیں یار میں حیران ہو گیا کہ میں نے نہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, میں نے تو کوشچن کی ہے. تو لیکن سرکار کوشچن ہی تو ان کے لیے گالی ہے, ان کی موت ہے. ہم نے تو آج تک نہیں کیا کہ یہ آپ نے پرچی لکھ کے کیوں بھیجی ہے. میں نے آج تک ہزاروں پرچیاں پڑھی ہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کس فرقے والے نے سوال لکھا, کیوں لکھا, کیوں بھائی ہم جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سوال سمجھ نہ آئے تو میں پوچھ لوں کہ بھئی یہ کیا لکھا ہے آپ نے, لیکن ان سے آپ سوال کریں تو آپ اندازہ کریں تو اس گھٹن کے ماحول کے اندر کوئی عالم دین تیار نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے. کوئی مذہبی پیشوا جو واقعی انہیں لیڈ کر رہا ہے وہ تیار نہیں ہوتا, کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ مجھے بھی یہ شہید کر کے جنت کما لیں گے. دیکھ لیں. تو یہ میں بیسیکلی سمجھتا ہوں اسٹیٹ کا فیلئر ہے. اسٹیٹ سے مراد وہ تمام ریاستی ادارے جن کی غلط پالیسیز کی ہیٹ پوری یہ قوم 22 کروڑ 23 کروڑ کی بھگت رہی ہے, اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم نے اور بھگتنا ہے. ہاں جب کبھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اچانک آپ کو عدلیہ بھی حرکت میں نظر آئے گی اور کیسز بن جائیں گے, FIR درج ہو جائے گی. الٹیمیٹلی کبھی میڈیا میں وہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوتا. اور بھائی اس طرح کے ٹاپکس بار بار میڈیا میں ڈسکس ہونے چاہیے. ہونا چاہیے کہ اب یہ جو واقعات اس طرح کے وقتاً فوقتاً نکلتے ہیں, اس کے بغیر بھی جو پرانے واقعات تھے اس کی پروسیڈنگ بتائیں عوام کو کہ کیا نکلا اس میں سے. ایک دفعہ نہیں بار بار بتائیں کہ اتنے لوگ جیل میں, اور جیل میں جا کے کیمرے میں دکھائیں کہ وہ جو ذلت کاٹ رہے ہیں نا ان کے انٹرویوز دکھائیں کہ انہیں پتا چلے کہ یہ انجام ہوتا ہے اس کا. قیدیوں کے صرف انٹرویوز آ جائے نا, میں کہتا ہوں دنیا سے کرائم ختم ہو جائے. 24 گھنٹے ایک جیل میں ایک کمرے کے اندر کاٹنا جس میں مشکل سے آپ ٹانگیں سیدھی کر سکے, ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر 15-20 بندے آپ کے ساتھ ہوں اور ٹوائلٹ بھی الگ سے نہ ہو, ایک کونے میں سیٹ لگی ہوئی ہو اور اس میں کوئی پردہ بھی ایسا نہیں ہوتا, 1 یا 1.5 فٹ کی چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے, باقی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور جو مچھروں کی اماج گاہ وہ بنی ہوتی ہے, اور جو کھانا وہاں پہ آتا ہے, توبہ 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 آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ آپ کبھی وہاں پہ جا کے فزیکلی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک دن رات کاٹنا. اور پھر آج کے دور میں جب آپ انٹرنیٹ کے بغیر آپ کی سانس نہیں صحیح طریقے سے بحال ہوتی تو وہ کچھ تو وہاں پہ نہیں ہوگا. اس لیے دیکھ رہے ہیں نا آپ جو کل تک دھمکیاں لگاتے تھے, جو بھی نکلتا ہے جیل سے کیسے رو رہا ہے. ہاں ایک تو ہمارے جیلم کے ہیں جن کو ہم بڑا فخریہ سمجھتے تھے, بڑے دلیر ہیں. میں اکثر کہتا تھا یار یہ بندہ نظریاتی کہاں سے ہو گیا ہے, یہ کہاں ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کر رہے ہیں. ہمیشہ یہ لوگ ڈکٹیٹرز کی گود میں بیٹھتے ہیں, آج انہیں ڈیموکریسی اور ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز یاد آ گئی ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ان کے اوپر کس طریقے سے کوئی اثرات ہو گئے ہیں. تو وہ آپ کو نظر آ گیا, روتے ہوئے نکلتے ہیں. 2-3 دن نہیں یہ لوگ کاٹ سکتے,
اور آپ دیکھ لیں ان کی حالت کیا ہوئی ہے. اور اندر جو حالت ہے وہ چھوڑ دیں, وہ اندر والوں سے آپ پوچھیں کہ وہاں یہ کتنا پیٹ سے آپا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, باہر نکل کے جو مرضی بات کریں, لیکن وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ باتیں ہم جس وقت کرتے تھے اس وقت تو اسٹیٹ کی پالیسی یہ نہیں تھی. اسٹیٹ کی پالیسی تو 2015 میں جب پہلی دفعہ ڈی جی ISPR نے آ کے تو پبلکلی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولنا شروع کیا, اور پھر آہستہ آہستہ اس وقت بھی خیر ڈبل گیم ہی یہ چل رہی تھی ان کی. اصل میں مسئلہ اس وقت خراب ہوا جب یہ ڈان لیگز اور FATF والا ایشو آیا, تو پھر انہیں پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ 2 نمبری آج کے دور میں نہیں چل سکتی. تو پھر یہ اب بالکل جنہوں کا نا ٹڈو, اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. وہ بگاڑ اس بڑے لیول کا ہو چکا ہوا ہے کہ وہ آپ تو بسترے کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں, بستر نہیں چھوڑ رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ چھوڑنے سے تیار نہیں ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے ان کے جو بڑے سرغنہ ہیں ان کو پکڑیں, ان سے بیانات دلوائیں, اور گراس روٹ لیول کے اوپر یہ معاملات کو درست کریں. ہمارے اسٹیٹ کے اداروں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انہی فرقوں سے بلانگ کرتے ہیں, انہی جماعتوں کے وہ اراکین ہیں, اور وہ خود انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کی بیوقوفی کا حال دیکھیں کہ ایک بندہ تم نے پکڑا ہے اور اسی جگہ پہ اس کو تم بند کر رہے ہو, اور تمہیں پتا ہے کہ مساجد سے اعلان ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ موب تو گھس جائے گا ادھر. اور دیکھیں وہ کس طرح, وہ قلعے جتنی اونچی وہ دیوار ہے اس تھانے کی, جس کے اوپر سیڑھی لگا کے چلے ہیں, جس طرح انہوں نے پتہ نہیں کوئی گوالیار کا قلعہ فتح کر لیا ہے. اور اندر جا کے انہوں نے اس کو, اور ایسے موقع پہ تو پولیس سائڈ پہ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ جو عام ڈسکشن میں آپ کو پولیس والے کہتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تنخواہ زندہ بندے کو ملتی ہے, مرے ہوئے کو نہیں ملتی. ہاں تو چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پولیس والوں کو وہ فیسلٹیز اور وہ ساری چیزیں نہیں ملتی ہیں جو فوجیوں کو ملتی ہیں, لیکن فوجیوں کو بھی جو کچھ ملتا ہے نا وہ بھی اس لیول کی کبھی بھی کمپنسیشن نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے. ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو سکتی. تو اس لیے پولیس والے تو سب سے پہلے ادھر ادھر ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہاں پہ لوگ آ کے بات کریں آپ نے کچھ نہیں کیا, جی جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ بھی ہوتے تھے کچھ نہیں سی ہونا. جب پورا گاؤں اکٹھا ہو کے آ جائے تو تھانے والے کیا کریں گے؟ ہونا یہ چاہیے تھا جب انہوں نے بندہ وہ پکڑا تھا زندہ حالت میں تو اس کو وہاں نہ رکھتے کہیں اور لے جاتے. یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن انہیں ہر واقعے کے بعد یہ لوگ آ کے اعلانات کرتے ہیں, معطل کر دیتے ہیں اپنے آفیسرز کو, الٹیمیٹلی پھر وہی رزلٹ نکلتا ہے اور پھر واقعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. یہ واقعات رکنے کوئی نہیں. میں یہ آپ کو بتاؤں یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. پاکستان میں توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نبھا لیتے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو ریورٹ ہوئے ہیں نا, ان کو باقاعدہ انہی تنظیموں نے فون کر کے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ واپس فرقے میں نہیں آئیں گے تھے پھر پتہ جنا سی الزام تھے, پھر لا لینے تو انہوں پتہ ہے, خود کہہ کے جھوٹے الزامات. اور اگر سچا بھی ہو تب بھی جوڈیشری کا کام ہے. یہ کسی ریاستی ادارے کا کام نہیں ہے کہ حب الوطنی کے نام کے اوپر کسی کو غدار وطن کہتے ہوئے غائب کر دیا جائے. یہ کسی مذہبی تنظیم کا کام نہیں ہے کہ کسی کو توہین مذہب کا الزام لگا کے گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, گستاخ اہل بیت کا فتویٰ لگا کے تو اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دی جائے. ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر فرقے والا دوسرے فرقے کو گستاخ سمجھتا ہے. اگر آپ نے چیک کرنا ہے, لوگ تو کہہ رہے ہوں گے انجینئر صاحب ایسے جذباتی باتیں کر رہے ہیں, ٹرو پکچر جو ہے وہ پاکستان کی ایسی نہیں ہے, آپ اچھی پکچر پیش کریں. کیسے پیش کریں ہمیں نہیں پتا, ہم تو بھگت رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے ایسا نہیں ہے تو سرکار میرا چیلنج ہے, آپ کسی وہابی کی مسجد, اہل حدیث کی مسجد میں لبیک یا رسول اللہ کا بینر لگا کے بتائیں, ٹائم قیامت تک کر کے دسو. اور کسی بریلوی کی مسجد میں یا اللہ مدد, صرف اور صرف یا اللہ مدد کا بینر لگا کے بتائیں, پھاڑ دیں گے.
جو ایک دوسرے کے بینرز ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس پہ نام انہی ہستیوں کے لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ خود مانتے ہیں، تو دوسروں کو کہاں پہ وہ موقع دیں گے کسی غیر مسلم کو؟ چھوڑ دیں. یہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں اور ہر دفعہ ہم رونا رو کے اٹھ جاتے ہیں لیکن پھر وہ واقعہ ریپیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سزائیں ان کی ہونی چاہیے. اور اسلام کی روح سے اگر آپ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، خواہ آپ مجرم کو بھی ماریں، تب بھی آپ کے اوپر جو قانون لاگو ہونا ہی ہونا ہے. ہاں، چاہے وہ مرنے والا مجرم تھا یا نہیں تھا، چونکہ آپ نے قانون ہاتھ میں لیا لہذا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ سن لیں کیا ہونا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ یہ سری لنکن کے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہ تو اسٹیبلش ہو گیا تھا نا کہ وہ بے گناہ تھا، تو ہونا ہی چاہیے تھا. جو لوگ پکڑے ہیں نا، تو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کے بدلے نفس، ہاں، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور ہر زخم کے بدلے اس کے لیول کا زخم. یہ بدلہ ہے. جو کچھ انہوں نے اس سری لنکن کے ساتھ کیا تھا یا میاں چنو میں اس پاگل شخص کے ساتھ کیا تھا، وہ کچھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. پھر بدلہ اترنا تھا، پھر ڈیٹرنس ہونی تھی. لوگ تو کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں. اسلامی سزائیں سخت نہیں ہیں، یہ ڈیٹرنس کے لیے کہ سزا ایک کو ہو، عبرت ساروں کے لیے بن جائے. آپ دیکھیں یہ طالبان نے کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں کو لٹکایا ہے اور ان کی لاشوں کو انہوں نے پھر پورے شہر میں گھمایا ہے ایسے لٹکی ہوئی حالت میں. تو اس کے بعد کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی غلط کسی مرد یا عورت کے ساتھ کوئی سیکچول ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی سوچے گا؟ یہ لوگ اسی لیے ہر طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ ہم اس سسٹم سے چھوٹ جائیں گے، اور نہ بھی چھوٹے ہم مجاہد ملت بن جائیں گے اور آنے والی نسلیں ہماری تر جائیں گی، ہمارا مزار بھی بن جائے گا اور لوگ اس پہ آ کے نذرانے بھی پیش کریں گے. اور پھر کتنے لوگ ہیں جو اپنی حرام کی کمائی کو حلال کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں. کوئی مکان لے کے دے دیتا ہے، کوئی مہینے کا خرچہ لگا دیتا ہے. تو غریب آدمی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے جنت میں وہ کیوں نہ جائے؟ وہ تو چاہتا ہے چلو میں جنت میں اور پیچھے والوں کی بھی جنت بنا جاؤں گا. تو ایک نیچرل ہے ایک معاملہ. کوئی مذہبی پیشوا آپ کو اس طرح کا جو ان تنظیموں کو لیڈ کر رہا ہے وہ کبھی بھی فرنٹ سے لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ بیچارے جو پہلے بھی ہماری طرح بولتے تھے ان کے بولنا نہ بولنا برابر ہے، وہ خود وکٹم ہے اس پورے سسٹم کے. ان سے بیانات دلوانے سے کچھ نہیں ہونا. تو اب بھی موقع ہے ہم اپنا قبلہ درست کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں. ادروائز میں آپ کو بتاؤں یہ معاملات بگڑتے جائیں گے اور اس کے آگے کوئی بند باندھ نہیں سکے گا. اب بھی دیکھیں ہر بندہ ڈرتا ہے بات کرتے ہوئے. کوئی بندہ آ کے یعنی کوئی ایک جملہ لکھتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ یار کہیں میرے اوپر الزام نہ لگ جائے. تو مجھے بتائیں جس قوم کی حالت ہو کہ آپ اصلاح کے لیے کوئی جملہ لکھیں، کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو الٹا وہ اس کو چھوڑ کے آپ کے پیچھے پڑ جائیں، تو اس قوم کی پستی کا آپ اندازہ اسی سے لگا لیں. اسی لیے میں اپنے بھائیوں کو اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ اس لیول پہ نہ اترے. میں ہوں نہ چلتی پھرتی 302. ہاں میں تو اپنا آپ پیش کیا ہوا ہے. ہاں اللہ کے فضل سے میری ویڈیو شیئر کروائیں. ہاں جنہوں مسئلہ ہے نا میرے نال مسئلہ ہوئے، ٹھیک ہے نا. میں تو تیار ہاں کہ میں تھوڑے نال سنگ پھسایا ہوا ہے اللہ کے فضل نال. لیکن جو علماء ہیں جو چندے بٹور رہے ہیں پھر حکومتی امن کمیٹیوں میں جا کے کھانے بھی کھاتے ہیں، ان سے تو حکومت کا کام ہے نا کہ ان سے بیان دلوائے. وہ تو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں نا. ادروائز ٹھیک ہے ان کے مدرسے ان کے چندہ بکس بین کی جائے، انہیں نان اسٹیٹ ایکٹر ڈکلیئر کیا جائے. ورنہ دیکھ لیں گوروں نے تو آپ کے اوپر FATF کی تلوار لٹکا دی ہے. اب آپ GSP پلس جو سٹیٹس ہے وہ آپ کا وہ دیکھ لیں، وہ سسپینڈڈ پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. اور یہاں کہتے ہیں نہیں کوئی فرق نہیں پہنتا جی، اگر آپ سے قرضہ مانگیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، انہوں کو آیا جے گوری. یہ لیول ہے ان لوگوں کا. ابھی تنخواہوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں تنخواہیں نہ ملی. جی آج سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بند ہو جائے نا، فوج کی اور باقی اداروں کی، تو جب ان کے پاس تنخواہ نہیں ہوگی مارکیٹ میں آ کے کون سیل پرچیز کا کام کرے گا؟ یہ مارکیٹ میں جو کاروباری لوگ ہیں ان کا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا. ایک پورے کا پورا ایک سرکل جڑا ہوا ہے نا اس کے ساتھ. اس لیے ان معاملات کو سیریس لیں. دنیا میں کوئی بھی ہماری کسی بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے.
یہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اور یہ میں پیغام ان تمام اپنے بڑوں کو دیتا ہوں کہ جنہیں بڑا بننے کا شوق ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر نبی اسلام نے ایلبریٹ کیا اسی حدیث میں، ایک حاکم سے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک مرد سے اس کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک بیوی سے اس کے مرد کی اولاد اور مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور بخاری مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں کا حکمران ہے اور وہاں پہ وہ انصاف نہیں کرتا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہاں پہ لوگوں کو بڑا شوق ہے وزیر اعظم بننے کا، ہاں جی، آرمی چیف بننے کا، چیف جسٹس بننے کا، لیکن پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ چیزیں کیا جڑی ہوئی ہیں۔ جو جتنی بڑی پوسٹ پہ پہنچ گیا اس کی آخرت اتنی بڑی سٹیک پہ لگ گئی۔ ہاں اگر انصاف کرے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، ان میں سے پہلا شخص عادل حکمران ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی ہماری خبروں میں پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے بارے میں بیان دے رہے ہوتے ہیں، ملک کی کسی کو کوئی فکر نہیں لگی ہوئی ہے، اپنا اپنا ایجنڈا سب نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ تو ہم دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال کے اوپر رحم فرمائے، پورے عالم اسلام پر رحم فرمائے، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔